شرح سود میں 8.5% کمی، اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 11 سے کم کر کے 10.5% کر دی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے 4 مرتبہ شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس 876 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,70,741 پوائنٹس پر بند۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1,137 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ بونڈائی بیچ پر حملہ کرنے والے نوید اکرم کا باپ ساجد اکرم بھارتی نژاد اور ماں اطالوی ہے۔ زخمی حملہ آور نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان کو آسٹریلوی 9 نیوز پر انکشاف۔ آسٹریلیا کے 9 نیوز نے بھارت کے پروپیگنڈے کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ آسٹریلیا کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے ہلاک حملہ آور ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا تھا۔ 2001 میں پارٹنر ویزا حاصل کیا۔ حملہ آور ساجد اکرم کے بیٹے نوید اکرم کی پیدائش آسٹریلیا میں ہی ہوئی۔ نوید اکرم سے داعش سے تعلق کے شبے میں بھی جانچ پڑتال کی گئی تھی۔ حملہ آور نوید اکرم پولیس کی نگرانی میں اسپتال میں زیر علاج۔ حملے میں اموات کی تعداد 16 ہو گئی، 40 زخمی۔ سڈنی کے بونڈائی بیچ حملے کے بعد بھارت، افغانستان اور اسرائیل نے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پروپیگنڈا کرنے میں پیش بھارتی نیوز ایجنسی ANI اور BJP کا نام ڈس انفو لیب میں بھی آ چکا ہے۔ ANI کے لیے کام کرنے والی سمیتا پرکاش جھوٹ پھیلانے میں سب سے آگے رہیں۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کی جانب سے بھی حملہ آوروں کی شہریت سے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا۔ حملہ آوروں کو پاکستان سے جوڑنے میں لگا رہا۔ آسٹریلوی پولیس نے تاحال ساجد اکرم کی شہریت سے متعلق کچھ نہیں کہا۔ نوید اکرم کے آسٹریلیا میں پیدا ہونے کی تصدیق کی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے اب تک کی تحقیقات کے مطابق ساجد اکرم کا پاکستان سے کوئی تعلق سامنے نہیں آیا۔ امریکی تاجر کا سڈنی میں حملہ آور کو پکڑنے والے احمد الاحمد کو $65,000 عطیہ کرنے کا اعلان۔ عطیہ امریکی اسکوائر کیپٹل مینجمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ولیم ایکمن کی جانب سے دیا گیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعلیٰ کرس منز نے اسپتال میں احمد الاحمد کی عیادت کی۔ قیمتی جانیں بچانے پر ان کی بہادری کی تعریف کی۔ PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جاتے ہیں۔ دشمن ملکوں سے چلائے جانے والے اکاؤنٹ سے ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا واٹس ایپ گروپ میں ٹرینڈ شیئر کر کے پیسے لگائے جاتے ہیں۔ ایک ٹرینڈ اور ہیش ٹیگ کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ یہی اکاؤنٹس کالعدم TTP اور BLA کے لیے بھی ٹرینڈ بناتے ہیں۔ چند پیسوں کے لیے ملک کے خلاف کام کرنے والے باز آ جائیں ورنہ قانونی کارروائی ہوگی۔ دنیا میں کہیں بھی آزادی اظہار کی مادر پدر آزادی نہیں۔ PTI نے ملک کو دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس جماعت نے خود IMF پروگرام کو سبوتاژ کیا۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے پاکستان کا دفاع کمزور کرنے کے لیے ملک دشمن زبان استعمال کی۔ سابق ISI چیف کے ساتھ مل کر ہماری قیادت کے خلاف گٹھ جوڑ بنایا۔ اڈیالہ میں بیٹھے شخص کا اس میں اہم کردار ہے۔ مودی کی دھمکیوں نے بھارت کو غیر ذمہ دار ریاست کے طور پر بے نقاب کیا۔ مودی کی جارحانہ پالیسی دنیا کے لیے ویک اپ کال بن گئی۔ سابق وزیر خارجہ حنا ربانی کھر کہتی ہیں مودی کے اقدامات نے پاکستان کا موقف عالمی سطح پر مضبوط کیا۔ پاکستان آج زیادہ مضبوط اور پر اعتماد موقف پر کھڑا ہے۔ بنو میں آپریشن کے کالعدم تنظیم گل بہادر گروپ کے 4 کمانڈر ہلاک۔ DIG سجاد خان کے مطابق کمانڈر دانش، زیف، عطاء الرحمان اور کوثر کو جہنم واصل کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان شاہ ولی کی شہادت میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کو چھپنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ریاست دشمن عناصر کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی چیئرمین نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کے عہدے سے مستعفی۔ شوکت عزیز صدیقی نے ذاتی وجوہات پر استعفیٰ دیا۔ صدر کو سیکرٹری وزارت اوورسیز پاکستانیز کے ذریعے معاہدہ ختم کرنے کا نوٹس بھجوا دیا گیا۔
اور پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں شاندار فائر پاور کا مظاہرہ، سمندر سے فضا تک مار کرنے والے جدید میزائل کا کامیاب تجربہ، انتہائی تیز اور مینوریبل فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کا کہنا ہے میزائل فائرنگ سے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاری کی توثیق ہوئی۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے افسران جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک بحریہ ہر صورت پاکستان کے سمندری دفاع اور بحری مفادات کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے سڈنی واقعے کی مذمت، انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا پاکستان دہشت گردی کے درد کو بخوبی سمجھتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا دہشت گردی انسانیت کے خلاف ناقابل معافی جرم ہے، پاکستان کو روزانہ اس خطرے کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا حملہ آور کو روکنے والا شخص بہادر اور قابل احترام ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریش کا کہنا تھا سڈنی واقعہ ہولناک، حملے پر شدید خوفزدہ ہوں۔ برطانیہ، قطر، UAE، ایران، یورپی یونین نے بھی حملے کی مذمت کی۔ چھبیس نومبر احتجاج کے سلیمہ خانم کی فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کے خلاف درخواست خارج۔ وکیل صفائی نے کہا فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی خلاف قانون و ضوابط ہے۔ فرد جرم عائد کرنے کے موقع پر علیمہ خانم کے دستخط موجود نہیں ہیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا تمام قانونی تقاضے پورے کر کے فرد جرم عائد کی گئی۔ علیمہ خانم کا کہنا تھا بانی PTI کی رہائی کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ ڈگری کے معاملے پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کا کیس۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض۔ دلائل میں کہا ہم نے آپ کی سینیورٹی سپریم کورٹ میں چیلنج کی ہوئی ہے، آپ کیس سے الگ ہو جائیں۔ ایسے تو کسی پٹواری کو بھی کام سے نہیں روکا جاتا جیسے مجھے روکا گیا۔ ایک جج دوسرے جج کو کیسے نوٹس کر سکتا ہے؟ جیسا میرے ساتھ ہوا دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ میرے کیس میں اتنی جلدی کیا تھی؟ درخواست گزار نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی، آپ نے جوڈیشل ورک سے روک دیا۔ آپ نے بغیر بحث مجھے 3 دن کا نوٹس کر دیا، باقی ریکارڈ نہیں ملا۔ حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے۔ کراچی یونیورسٹی نے کہیں نہیں لکھا کہ میری ڈگری جعلی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جامعہ کراچی کے رجسٹرار کو ذاتی حیثیت میں طلب کر کے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ تہران میں افغانستان میں ہونے والی پیش رفت پر اجلاس۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے افتتاحی خطاب میں کہا پہلی مرتبہ اس سطح کا اجلاس ہو رہا ہے تاکہ خطے کے انتہائی اہم مسئلے پر علاقائی ممالک کے درمیان تبادلہ خیال ہو سکے۔ اجلاس میں پاکستان، چین، روس، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان کے نمائندے شریک ہیں، لیکن طالبان کے نمائندے شریک نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا افغانستان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔